أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن اللہ یحب المتوکلین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اتنے نرم مزاج ہو، ورنہ اگر تم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔ انہیں معاف کر دیا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں، مگر جب کسی کام کے کرنے کا حتمی ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ So by the mercy from Allah, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you were lenient with them. And if you had been rude in speech and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely upon Him. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ لنتا کا لفظ جو ہے لام یہ نون سے ہے، لین، لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم گوشے کو، نرم مزاج۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لنت لہم، ان کے لیے نرم مزاج ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب خلق عظیم تھے، بہت بلند اخلاق کے مالک تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور البتہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بدخو ہوتے، بد کلام ہوتے۔ فَظًّا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ گندا پانی جو غلاظت سے بھری آنتوں کے اندر ہوتا ہے، تو بد کلامی اور بد اخلاقی کو بھی اس گندے پانی سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، یعنی کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح بہت تکلیف پہنچی تھی۔ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور آپ کو اس بات کا بھی غم تھا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ساری شکست کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اس بات کا بھی آپ کو غم تھا۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، جیسے کہ عفا اللہ عنہم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں کو کچھ شبہ تھا کہ شاید آپ نے اوپر اوپر سے معاف کیا ہو اور دل میں آپ ابھی تک خفا ہوں. تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ نہیں، پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کے سربراہ کو عوام کے لیے بہت خیرخواہ ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین نمونہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ صحابہ کرام کے لیے بہت نرم خو تھے. اس سارے حادثے کے باوجود آپ نے ان پر کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا، ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا. اس ساری ناکامی کے زخم کے باوجود انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کو معاف کر دیا. فرمایا یہ دراصل اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، ان کے لیے نرمی ہے، ان کے لیے محبت ہے، ان کے لیے خیرخواہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. اور اگر آپ سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چلے جاتے. آپ جانتے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ ان میں کو مال تقسیم نہیں کرتے تھے، اور خصوصاً جنگ بدر اور احد کے موقع پر تو ابھی اتنا کچھ تھا بھی نہیں مسلمانوں کے پاس. تو یہ محبت کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہ تھی، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت، رحمت، ہمدردی اور خیرخواہی تھی. اور فرمایا کہ یہ سب کچھ آپ کے اندر کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے. تو گویا کسی بھی انسان پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نرم دلی عطا کرے، اس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی اور دوسروں کا درد ہو. پھر فرمایا فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیجئے، بلکہ واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے. یعنی جو قصور ان سے ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا کیجئے یا استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، یعنی نہ صرف یہ کہ معاف کرے اور دعا مانگے، بلکہ اس کے علاوہ آئندہ ان سے مختلف کاموں میں مشورہ بھی کرتے رہیں. یعنی جیسے جنگ احد سے پہلے آپ کا ان کے ساتھ معاملہ تھا، جنگ احد کے بعد بھی آپ کا معاملہ ویسا ہی رہے. اس ساری غلطی کے باوجود آپ کے رویے میں کوئی فرق نہ آئے. یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے. یہاں بھی دراصل لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے. اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ کہ ایک سربراہ کے اندر کسی کے لیے بغض، نفرت، کینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے. جو شخص لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے جب اس کے ساتھیوں یا فالوورز کی طرف سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے. یعنی بڑی سے بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی دل میں کوئی میل اور کدورت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ اسے ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا اس غلطی سے پہلے کا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ اس سب کا حکم اللہ تعالیٰ خود بھی دے رہے ہیں نا. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور اس بات کے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے بچوں کا ہی سوچ لیجیے، کیونکہ ہم خواتین عموماً لیڈرز ہیں اپنے گھروں میں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. تو جو شخص بھی ذمہ دار ہو، جس شخص کو بھی اللہ نے دنیا میں کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے یا جس کے پاس بھی کچھ پار ہے یا اقتدار ہے یا درجہ ہے، ان سب کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ معاشرے کے بہترین انتظام کے لیے، بہترین ترقی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے
کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا رہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اختلاف کرنے لگیں گے اور اختلاف بھی ایسا کہ دوسرے کی غلطی پہ اس کو آؤٹ، تو پھر آپ تنہا رہ جائیں گے کام کرنے کو. اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو آپ اپنے سے کاٹنا شروع کر دیں، ان کو نکالنا شروع کر دیں، تو ایک دن کیا آئے گا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے اور پھر اپنے آپ پہ غصہ آئے گا اور خود کو بھی شوٹ کر لیں گے. ایسی تو خودکشیاں ہوتی. تو زندگی کا یہ کٹھن امتحان صبر کا تقاضا کرتا ہے. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لیے شفقت اور محبت تھی، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. یعنی اتنی محبت تھی آپ کو لوگوں سے. ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے خدا کی جانب سے اسی طرح حکم ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا. جیسے نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہے، ایسے ہی یہ بات مجھ پہ فرض ہے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں اور ان سے چشم پوشی کروں اور ان کی آؤ بھگت کروں. اور یہی وجہ تھی دین اسلام کے پھیلنے کی. عام طور پر جب ہم دین پھیلانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے غصہ، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شکایت ہوتی. وہ شروع میں تو درس میں بہت لوگ آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ سارے ہی چلے گئے. یہی حکمت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سنگ دل ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے. یعنی اپنے غصے کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار، اور یہ کہنا کہ میں کھری کھری سنا سکتی ہوں اور میں بالکل سچ کہتی ہوں اور میں بہت سنسیئر ہوں، تو اس بد اخلاقی میں کوئی سنسیئرٹی نہیں. اگر آپ واقعی کسی کے لیے بھی سنسیئر ہیں تو آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. بڑے کا احترام، چھوٹے سے شفقت اور محبت، یہ بنیادی اسلامی تعلیم ہے. سچائی اس بات کا سبق نہیں دیتی کہ آپ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں. یعنی کچھ لوگ اس کو اپنی خوبی تصور کرنے لگتے ہیں. یعنی بد اخلاقی کو وہ اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، ہر ایک کو چیلنج کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں سکھایا بھی یہی گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ نے کہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ یا ابو لہب کے ساتھ یا سرداران مکہ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی برتی ہو؟ ہر موقع پہ خیر خواہی کا ثبوت دیا. اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا. اسلام تلوار کے نہیں، اخلاق کے زور پہ پھیلتا ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ فاعف عنہم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اب یہ کوئی کم غلطی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. اتنا لاس ہوا مسلمانوں کو کئی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنے کو کہا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ صرف معافی صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر اوپر سے آپ کہیں ہاں میں نے معاف کر دیا. دل سے معاف کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ اس شخص کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دے اس کو تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اب یہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو دوسرے معاف کیوں نہ کریں؟ پھر اس کے بعد وشاورہم فی الامر، یہاں سے مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یعنی معاف کرنے کی مزید دلیل کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ بھی کام میں شریک رکھا جائے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کتنا ضروری